اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Today I want to talk to you with a very special topic, and this is the secret of life, and this is what we call it the power of attraction. جان ایشرف. لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ ہر سوچ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، بالکل ریڈیو فریکوینسی کی طرح ہم سوچ کی پیمائش کر سکتے ہیں. بس اگر آپ کسی خیال کو بار بار سوچ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ذہن میں کسی نئی گاڑی کا تصور کرتے ہیں، ضرورت کی رقم کا کوئی ادارہ بنانے کا، اپنی شریک حیات کا، اگر آپ ذہن میں اس کی تشکیل کر رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوگی، تو در حقیقت آپ مستقل طور پر فریکوینسی خارج کر رہے ہیں. خیالات ایسے مقناطیسی سگنل بھیجتے ہیں جو متوازی طور پر آپ کے ساتھ چلتے ہیں. غالب سوچ اور ذہنی رویہ ہی مقناطیس ہوتا ہے، اور ایک جیسی اشیاء میں باہمی کشش کا قانون ہوتا ہے. اسی لیے ذہنی رویہ کسی تبدیلی کے بغیر ایسے حالات کو اپنی جانب کھینچے گا جو اس کی مطابقت میں ہوں گے. سوچ ایک طرح سے مقناطیس ہوتی ہے، اور سوچ کی فریکوینسی بھی ہوتی ہے. جیسے ہی آپ ذہن میں کچھ سوچتے ہیں، وہ خیالات پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں، اور وہ مقناطیس طور پر ان تمام اشیاء کو اپنی جانب کھینچتے ہیں جو یکساں فریکوینسی یا ایکول فریکوینسی پر ہوتی ہیں. ذہن کے ذریعے ہر بھیجی جانے والی شے اپنے منبع سورس کی جانب لوٹتی ہے، اور وہ سورس آپ خود ہوتے ہیں. اسے کچھ یوں سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی اسٹیشن پر ایک مخصوص فریکوینسی خارج کرتے ہیں جو آپ کے ٹیلی ویژن تک آ کر تصویر اور آواز میں ڈھل جاتی ہے. لیکن ہم میں سے اکثر اس عمل کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتے کہ ہر چینل کی ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے، اور ٹی وی ٹیون کرنے پر ہم اپنے ٹیلی ویژن پر تصویر دیکھ پاتے ہیں. ہم چینل منتخب کر کے دراصل فریکوینسی منتخب کرتے ہیں، اور پھر چینل پر نشر کی جانے والی تصویر دیکھتے ہیں. جب ہم چینل بدلتے ہیں تو دراصل اصل میں ٹی وی کسی دوسری فریکوینسی پر ٹیون کرتے ہیں. ہم بھی ایک طرح سے انسانی نشریاتی ٹاور ہیں، اور آپ کرۂ ارض پر قائم کسی بھی ٹیلی ویژن ٹاور سے زیادہ طاقتور ہیں، بلکہ آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں. نشریاتی ٹاور ہیں. جو فریکوینسی آپ خارج کرتے ہیں وہ شہروں، ملکوں، بلکہ دنیا سے بھی آگے جاتی ہے، اور تمام کائنات میں نشر ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. یہ فریکوینسی آپ اپنے ذہن سے سوچ کے ذریعے خارج کرتے ہیں. آپ اپنی سوچ کی نشریات کے تحت جو تصاویر وصول کرتے ہیں وہ آپ کے کمرے میں رکھے ٹیلی ویژن پر نمودار نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو آپ کی زندگی کی تصاویر ہوتی ہیں. آپ کی سوچ فریکوینسی تخلیق کرتی ہے. وہ اس فریکوینسی پر ایک جیسی اشیاء کو کشش کرتی ہے، اور وہ دوبارہ آپ کی زندگی کی تصاویر کی صورت میں موصول ہوتی ہے. اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل بدلیے، فریکوینسی تبدیل کیجیے، اور اس کے لیے اپنی سوچ اور خیالات تبدیل کیجیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص اس کے سامنے دو اشخاص ہوں، ان میں سے ایک اس کا معاون، مددگار اور ہمنوا بن جاتا ہے، جبکہ وہ دوسرے کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے؟ یہ صرف فریکوینسی کا فرق ہے. دماغی و ذہنی قوتوں کے ارتعاشات، وائبریشن سب سے اعلیٰ اور طاقتور وجود رکھتے ہیں.
آپ خود کو مواقع کی فراوانی میں تصور کیجیے، آپ انہیں اپنی جانب کشش کریں۔ یہ ٹپس ہر جگہ کام آتا ہے اور ہر شخص کے ساتھ کارآمد ہے۔ جیسے ہی آپ خود کو مواقع اور وسائل کی بہتات میں تصور کرتے ہیں، آپ پوری قوت سے اور شعوری طور پر اپنی زندگی کا قانون کشش کے تحت تعین کرتے ہیں۔ اب اس مقام پر ذہن میں ایک واضح سوال ابھرتا ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی اپنے خوابوں اور ارمانوں کے تحت کیوں نہیں گزرتا؟ برائی، منفی اشیاء کے بجائے اچھائی، مثبت اچھائی کو اپنی جانب کشش کیجیے۔ یہاں ایک مسئلہ آڑے آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ ان اشیاء کے واقعات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے، اور وہ تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے۔ لوگ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اور انہیں نہیں مل پاتی، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ضروری اور لازمی اشیاء کو سوچنے کے بجائے اپنی سوچ ان چیزوں کی طرف پھیر لیتے ہیں جو انہیں درکار نہیں ہوتی یا ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اپنی سوچ اور خیالات کو سنیے اور ان الفاظ پر دھیان دیجیے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ قانون حتمی ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں۔ بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں طاعون جیسی وبا سے بھی زیادہ خطرناک وبا جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ ہے نہیں چاہیے، ڈونٹ وانٹ کی وبا۔ لوگ جب بھی سوچتے ہیں اپنے خیالات میں اس وبا کو زندہ رکھتے ہیں۔ وہ نہیں چاہیے پر سوچتے ہیں، بولتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اتقاص کرتے ہیں۔ مگر اب یہ نسل تاریخ بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ ہم وہ علم وصول کر رہے ہیں جو ہمیں اس وبا سے نجات دلائے گا۔ اس کی ابتدا آپ سے ہوتی ہے اور آپ ہی سوچ کی اس تحریک کی بانی ہے، اور اس کے لیے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ اس سے صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچئے اور بات کیجیے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کسی اچھی سوچ کو سوچتے ہیں یا بری شے کا تصور کرتے ہیں، کشش کے قانون کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ وہ آپ کسی شے کو چاہتے ہیں یا کسی چیز کو نہیں چاہتے، یہ آپ کی سوچ پر رد عمل دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں قرض کے پہاڑ کو دیکھتے ہیں، اس سے پریشان ہوتے ہیں، تو یہی سگنل آپ کائنات میں بھیج رہے ہیں۔ مثلاً آپ جب یہ کہتے ہیں کہ میں قرض کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو آپ اپنے آپ سے اس قرض کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے وجود کی ہر سطح پر اسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ پر قرض کا بوجھ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کشش کا قانون دراصل قانون فطرت ہے۔ یہ ذاتی اور شخصی نہیں ہوتا اور نہ ہی اچھا اور برا دیکھتا ہے۔ یہ تو محض آپ کے خیالات وصول کر کے انہیں آپ کی زندگی میں لوٹا دیتا ہے۔ سادہ وضاحت یہ ہے کہ کشش کا قانون آپ کو وہی کچھ دیتا ہے جیسا آپ سوچتے ہیں۔ کشش کا قانون بہت ہی فرمانبردار ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی خواہش کی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے تمام ارادوں کے ساتھ اس پر فوکس کرتے ہیں، تو کشش کا قانون آپ کو عین وہی شے دیتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ہر وقت، ہر جگہ جب آپ ان چیزوں پر توجہ کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، مثلا میں لیٹ نہیں ہونا چاہتا، میں لیٹ ہونا نہیں چاہتا، تو کشش کا قانون اس پر کان نہیں دھرتا کہ آپ کو یہ شے نہیں چاہیے۔ ان سے ان اشیاء سے غرض ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو بار بار ایسی اشیاء کا سامنا کراتا رہتا ہے۔ کشش کا قانون چاہیے اور نہیں چاہیے میں سے کسی ایک کی جانبداری نہیں کرتا، خواہ اس کے کچھ بھی نتائج برآمد ہوں۔ آپ کسی شے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں، تو آپ اسے وجود میں لا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی مطلوبہ شے پر یکسوئی سے متوجہ ہوتے ہیں اور اس توجہ کو مرکوز رکھتے ہیں، تو آپ عین اسی لمحے کائنات کی طاقتور ترین قوت سے اپنی خواہش اور مطلب کی شے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کشش کا قانون نہیں اور نہ کو نہیں جانتا
اور نہ ہی انکار کر کے کسی اور لہجے کو سمجھتا ہے۔ اس لیے جب آپ انکار کا لفظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو کشش کا قانون دراصل اسے ہی کشش کرتا ہے، یعنی انکار کے بجائے اقرار کو کشش کرتا ہے۔ دراصل مثالوں کو دیکھیے اور اپنے کشش کے قانون کو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، خواہ آپ اس پر یقین رکھیں یا نہیں، اور خواہ آپ اسے سمجھیں یا نہیں۔ کشش کا قانون تخلیق کا قانون ہے۔ کوانٹم میکینکس، کوانٹم فزکس کے ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ پوری کائنات سوچ سے وجود میں آئی ہے۔ آپ اپنی زندگی اپنی سوچ سے تخلیق کرتے ہیں، اور کشش کے قانون سے بھی، اور ہر فرد واحد یہی کچھ کرتا ہے۔ محض اسی وجہ سے کام نہیں کرتا کہ آپ اسے جانتے ہیں، بلکہ یہ جاننے اور جانے بغیر آپ کی پوری زندگی میں سرگرم رہتا ہے، اور ان تمام لوگوں کی زندگی میں بھی کام کرتا رہا ہے جو آپ اب تک روئے زمین پر گزرے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس عظیم قانون سے واقف ہوتے ہیں تو اس سے بھی آگاہ ہو جائیں گے کہ آپ کس قدر طاقتور ہیں، کیونکہ آپ سوچ کے ذریعے اپنی زندگی بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ جتنا سوچیں گے یہ اتنا ہی کام کرے گا۔ جب بھی آپ کے ذہن میں سوچیں ابل رہی ہوتی ہیں، کشش کا قانون کام کرتا رہتا ہے۔ جب آپ ماضی کے بارے میں سوچتے ہیں تو بھی یہ کام کرتا رہتا ہے، اور جب آپ حال اور مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تب بھی کشش کا قانون روبہ عمل رہتا ہے۔ یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے، اس میں وقفہ نہیں لا سکتے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، آپ کی سوچ کے دھاروں کی طرح۔ آپ کشش کا قانون ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہر شے کو اپنی جانب کشش کر سکتے ہیں، لوگوں کو، ملازمت، مواقع، صحت، دولت کو اور خوشی و مسرت کو۔ اس بہترین کار کو جسے آپ چلائیں گے، اس گروہ کو جس کا آپ حصہ ہیں، اور ان سب کو اپنی جانب کھینچ سکیں گے، بالکل اسی مقناطیس کی طرح۔ جو آپ سوچیں گے وہ زندگی میں آ جائے گا۔ آپ کی پوری زندگی ان سوچوں کی تعبیر ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہے۔ یہ داخلی کائنات ہے، خارجی نہیں، یعنی کشش کے قانون سے کوئی شے باہر نہیں۔ آپ کی زندگی وہ آئینہ ہے جو آپ کی سوچ کو عکس کرتا ہے۔ اس سیارے پہ تمام جاندار کشش کے قانون کے تحت ہی چلتے ہیں۔ انسانوں میں فرق صرف یہ ہے ان کے پاس سوچنے سمجھنے والا ایک دماغ ہے، اور اپنی سوچ بدل بھی سکتے ہیں۔ ان کے پاس شعوری طور پر سوچنے کی قوت ہوتی ہے، اور وہ اپنے ذہن میں اپنی پوری زندگی کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات جب لوگ اس عظیم راز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی تمام منفی سوچوں اور خیالات سے خوفزدہ ہونے لگتے ہیں۔ یہاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ مثبت سوچ کسی منفی سوچ کے مقابلے میں سینکڑوں گنا طاقتور ہوتی ہے، اور یہ بات سائنسی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔ یہ بات ان کو تسلی دے کر ان کی پریشانیاں ختم کر سکتی ہیں۔ منفی خیالات اور مستقل منفی سوچیں آپ کی زندگی میں منفی اثرات لے کر آتی ہیں۔ تاہم اگر آپ وقت کے دورانیے میں مسلسل منفی سوچ رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں وہی واپس آئیں گی۔ اگر آپ منفی سوچ کے بارے میں پریشان ہوں گے تو اسی طرح آپ منفی سوچ کی پریشانی کا مزید راستہ ہموار کریں گے، اور یہ عمل مسلسل جمع ہو کر بڑھتا چلا جائے گا۔ ابھی اور اسی وقت فیصلہ کیجیے، آپ صرف مثبت خیالات کو ہی ذہن میں جگہ دیں۔ اسی وقت کائنات کو بتا دیجیے کہ آپ کی تمام اچھی سوچیں بہت طاقتور اور تمام منفی سوچیں بہت کمزور ہیں۔ امید ہے آپ ان تمام موضوع کو سمجھ پائے ہوں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ مزید میں اس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہوں گا، کیونکہ کائنات اور ہمارا جسم ایک رابطے سے منسلک ہے۔ ہمارا جسم
ایک مقناطیسی فیلڈ ہے، اور اس سے پیدا ہونے والے خارج ہونے والی تمام چیزیں یونیورس تک ہماری پھیلتی ہیں، اور جو ہم مثبت باتیں سوچتے ہیں، مثبت خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہیں، وہی سوچ، وہی مثبت خیالات کی روشنی، فریکوینسی یونیورس تک پھیلتی ہیں، اور ہمارے یونیورس میں پھیلی ہوئی اور پائی جانے والی تمام مثبت چیزیں وہ جذب کر کے ہمارے تک لوٹاتی ہے۔ اگر ہم مثبت سوچیں گے تو مثبت چیزیں ہماری طرف آئیں گی، منفی باتیں سوچیں گے تو منفی باتیں واپس ہم تک آئیں گی، اور جتنا ہم منفی سوچیں گے اتنے ہی منفی خیالات ہمارے جسم میں آئیں گے، اس کے اثرات آئیں گے، اور ہم اس پریشانی سے کبھی باہر نہیں آ سکتے۔ تو ہمیشہ مثبت سوچیں، مثبت خیالات اپنے ذہن میں پیدا کریں، اور اپنے مقناطیسی منبع سے اس کو یونیورس تک پھیلائیں، تاکہ وہ تمام مثبت چیزیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ان کو اپنے سے جکڑ کر ہماری طرف لوٹائیں، اور ہماری اپنی سب کی زندگی آسان بنائیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیے نا کہ بنا رہے کھانا، تو بولے کھانا کھانا